حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا سچویشن ہوگی کہ جس وقت کفار مکہ جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے توڑنے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ظاہر دشمن براہ راست اٹیک کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نہیں براہ راست جو ہے وہ ہمارا کام نہیں چل پا رہا اور ہماری طاقت اس انداز سے کام نہیں کر رہی جس انداز سے کام کرنا چاہیے، تو پھر وہ اطراف کے جو رشتے ہیں ان کو توڑنا شروع کرتا ہے، پھر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ گھر سے توڑنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اولادوں سے توڑتا ہے، بیوی سے توڑتا ہے، ماں باپ سے توڑتا ہے۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے وہ کفار نے اپنایا، لیکن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دباؤ میں نہیں آئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو انہوں نے جو ہے طلاق نہ دی۔ پھر وہی بات ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے یعنی وہی کفار سامنے کھڑے اور آپ جو ہے ابھی تک ایمان نہیں لائے، لیکن شیب ابی طالب میں یعنی جن آزمائشوں سے سرکار علیہ السلام گزرے اس میں آپ ساتھ ساتھ کھڑے رہے، اور سرکار علیہ السلام نے پھر ظاہر ہے جس طرح سے خراج تحسین پیش کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت ابو العاص ابن ربیع کی شخصیت کو جنید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ جیسے علامہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ آپ ایمان تاخیر سے لائے، لیکن اگر آپ ابتدا سے لے کے آخر تک آپ کی زندگی کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت ابو العاص کی زندگی تکریم رسالت میں گزری، واہ، اور وفات ختم نبوت کے دفاع میں۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، یہ پوری زندگی ابو العاص، اور امانت و صداقت جو ہے وہ آپ کے خاص و صاف۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو وہ وصف ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا، حدثنی فصدقنی وعدنی ووفا لی۔ ابو العاص وہ ہے جب اس نے مجھ سے بات کی سچی بات کی، واہ، اور جب مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔ کیا کہنے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو کردار حضرت ابو العاص کا، باوجود اس سوسائٹی کے دباؤ کے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا، آپ نے نہ صرف حضرت زینب کو تکلیف نہیں دی، ان کو نہیں چھوڑا کفار کے دباؤ پہ، بلکہ آپ کو حضرت ابو العاص کے پہلے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں ملے، کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں، کیا کہنے۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے، دو چیزیں ہم نے یہاں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرت جیسے اسلام کا آغاز ہوا اور سیدہ زینب نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابو العاص نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، اپنا دین چھوڑ دیا؟ تو حضرت زینب نے فرمایا میرے والد گرامی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میں سچی بات کو کیسے رد کروں؟ اس پہ انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ جو انہوں نے سیدہ زینب کو چھوڑا نہیں ہے باوجود ساری ترغیب اور ترہیب کے، قریش کے دباؤ کے اور قریش کی لالچ کے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دو تو قریش کی جس عورت کے ساتھ چاہتے ہیں آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کی دو ڈائمینشنز ہیں، ایک کا تعلق ذات رسالت مآب سے ہے اور ایک کا تعلق سیدہ زینب سے ہے، اور پھر ایک اور ڈائمینشن بھی، ایک کا تعلق سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ اچھا، وہ سیدہ زینب کی نسبت سے جاتا ہے، بالکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تو تقریباً ان کے دل میں تھی نا کہ آپ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کھل کے اس طرح مذمت نہیں کی معاذ اللہ اس زمانے میں، حالانکہ آپ حالت ایمان میں بھی نہیں آئے، جملہ نہیں ملتا، کوئی حالت ایمان میں نہیں آئے جب اپنی اہلیہ کو سنا، نہ اپنی اہلیہ پہ جبر و تشدد کیا، اپنے بچوں پہ کیا، ان کو نارمل لائف تھی۔ اچھا، وہی چیز آگے چل کر پھر ایمان میں بدلی۔ جس وقت آپ سیدہ زینب کے والے سے دیکھتے ہیں تو یہ نکاح ہوا ہی حضرت خدیجہ کی فرمائش پہ تھا، ایسا ہی تھا، بالکل ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ بالکل ٹھیک، اور سرکار علیہ السلام نے آپ کی فرمائش جو ہے اس کو آنر کیا۔ ایک تو یہ آپ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ڈائمینشن ہے۔ اچھا، یہ تعلق اتنا گہرا تھا، آگے چل کے آپ دیکھیں جب بدر میں حضرت ابو العاص قید ہوئے تو آپ کو رہائی ملی سیدہ زینب کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے، آخر کچھ تعلق تھا نا، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کی تیسری بات آپ دیکھیں، جب آپ کا مقابلہ ہوا ایک مسلمانوں کے ایک ٹولی کے ساتھ اور آپ قید ہو گئے، جب تجارتی قافلے میں تھے، اس وقت ان کو پناہ کس نے دی؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے۔ اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں، وہ تو بڑا کمال واقعہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آگے چل کر کے جس وقت آپ ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کو برقرار رکھا۔ واہ، اچھا اب ذرا آئیے اس طرف تھوڑا سا لوگوں کو لے کے چلیں۔ یہ کہ اتنا گہرا تعلق تھا حضرت زینب کے ساتھ حضرت، اچھا بلکہ جب حضرت زینب کا انتقال ہو گیا زندگی میں بھی عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا، بالکل صحیح۔ ابو العاص نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری شادی ملتی نہیں ان کی، نہ ان کی زندگی میں کی نہ زندگی کے بعد کی، بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق اتنا گہرا تھا حضرت زینب کے ساتھ حضرت ابو العاص کا، قریش جتنا بھی دباؤ ڈالتے وہ کبھی نہ چھوڑتے۔ یعنی یہ اس کا ایک اور جملہ ملتا ہے، جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو حوصلہ دیا، تو حضرت ابو العاص نے فرمایا یا رسول اللہ اب زینب کے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ اکبر، اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ۔ تو یہ جو تعلق کی گہرائیاں ہیں، یہ تعلق کے اخلاص کا جو اخلاص ہے، اس نے
نہ صرف یہ کہ کفار کے دباؤ کو بیئر کیا بلکہ آگے چل کر کے آپ کا جو ایمان کا سفر تھا اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا. فرام دا ویری فرسٹ ڈے، مطلب جو ہے تعلق اسی طرح سے تھا، وہی محبت تھی پہلے دن سے تھا. پہلے دن سے. پہلے دن سے. اب آئیے ذرا، یہی ایک تو یہ محبت ظاہر ہے اپنی زوجہ کے ساتھ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اور پھر جو آپ نے جملہ استعمال کیا تکریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی پہلے دن سے. وہ تکریم جو ہے وہ محبت اور مودت کے سانچے میں بھی ڈھلی ہوئی سبحان تھی. اللہ. اور آپ یہ دیکھیں ذرا، اب شیبی ابی طالب کو ذرا نقشہ کھینچیے کہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے، اور ظاہر ہے سارے کفار ایک طرف ہیں، سرکار علیہ السلام ایک طرف ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت ابو العاص جو ہے سرکار کی طرف. اس میں جو بڑی اہم بات ہے جنید صاحب کہ شیبی ابی طالب کا جو زمانہ تھا یہ بہت آزمائش کا زمانہ تھا، بڑی سختیوں کا زمانہ تھا. یہ ان لوگوں پر بھی سختیاں تھیں جو شیبی ابی طالب محصور تھے، اور ان لوگوں پر بھی سختیاں تھیں جو ان کی مدد کرتے تھے. جی. تو آپ کیا کرتے؟ آپ غلے سے، کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ اس طرف پھانک دیتے. اللہ اکبر. اور اس طرح جو سامان خورد و نوش تھا، جو ضروری چیزیں تھیں، وہ وہاں پہنچاتے. ہانکنے کا لفظ ملتا ہے تاریخ میں جو روایت ہیں جو آپ بالکل. اچھا وجہ کیا تھی؟ ہاں. ان کی خالہ وہاں تھیں. ہاں یہ بھی بات. ان کی خالہ وہاں تھیں. اور یہ وہ خالہ ہیں جن کو ابھی آپ نے بڑا اچھا کہا، خالہ ماں تھیں، خالہ ماں جنہوں نے پالا تھا. تو یہ جو اچھا جب پالا تھا تو آپ وسلم کا بھی ایک پدرانہ رویہ، پدرانہ شفقت جو تھی وہ اس نے، اور جب یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تو آپ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ جو جملہ فرمایا کہ ابو العاص نے اپنے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا. واہ، یہ کتنا کمال ریوارڈ اور ایوارڈ ہے. ایک سرٹیفکیٹ ہے جی، ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. سرٹیفکیٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یعنی رہتی دنیا تک بلا تمثیل جتنے بھی داماد آتے رہیں گے، وہ اگر ایک لمحے ذرا تصور کریں کہ ہمارے سسر کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق کیا ہے، تو ان کو اس تعلق کو اچھی طرح سے پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے، کہ جہاں ان کے سسر جو ہیں ان کو اس طرح سے سرٹیفکیٹ انہی کی خدمات کی وجہ سے دے رہے ہیں.